عوامی لیڈر آخر کار خدا خدا کر کے 6 دن کے طویل صبر آزما تکلیف دہ دور سے گزرنے کے بعد ہزارہ کے متاثرین نے اپنے شہداء کی تدفین کر دی۔ جنوری کی شدید سردی، درجہ حرارت -ڈگری سے نیچے، متاثرین کے لواحقین جس طرح دن رات کوئٹہ میں اپنے پیاروں کی میتیں لے کر بیٹھے تھے، ان کے غم میں ڈوبے چہرے جیسے زندہ لاشیں بیٹھی ہوں۔ جس نے بھی ان حسرت و یاس، غم میں ڈوبے چہرے، بچیاں، عورتیں، بوڑھے، بچے دیکھے، اس کا دل جگر کٹ کر رہ گیا۔ ساتھ ہی ہزارہ برادری پر پچھلے 2 عشروں سے جو بار بار کربلا مچائی جاتی ہے، وہ زخم پھر سے ہرے ہو گئے۔ انسانیت کے دشمنوں نے جس طرح پچھلے 2 عشروں سے بے بس مجبور غریبوں پر ظلم و بربریت اور سفاکیت کے پہاڑ توڑے ہیں، سنگ دل سے سنگ دل انسان بھی پگھل کر رہ گیا کہ پاکستان اسلام کے نام سے دنیا کے نقشے پر 27ویں کی رات معرض وجود میں آیا۔ اس پاک دھرتی میں کس طرح بے دردی سے نہتے مزدوروں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر، آنکھوں پر پٹی باندھ کر ان کو وحشت اور درندگی سے ذبح کر دیا گیا۔ ان شہداء میں 6 بہنوں کا اکلوتا میٹرک پاس بھائی بھی تھا، جو زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے مزدوری کرنے گیا ہوا تھا۔ اس کی شہادت اور بہنوں کا دکھ درد، بیچارگی، پورا پاکستان لرز کر رہ گیا۔ جس نے بھی یہ منظر دیکھا، اس کے اندر کربلا برپا ہو گیا کہ اسلام کے نام پر بننے والا ملک، جس کے عوام یہ خواب دیکھتے ہیں کہ ایک دن پاکستان میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے اور مسلمان ممالک کی واحد ایٹمی طاقت پاکستان، اس میں اس طرح کی درندگی وحشت کہ درندوں کو بھی شرم آ جائے۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ یہ واقعہ پہلی بار نہیں ہوا، بلکہ 20 سال پہلے سے ہزارہ برادری پر وقفے وقفے سے ظلم و وحشت کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے۔ بغیر کسی وجہ کے ان معصوموں سے زندگی چھین لی جاتی ہے۔ جب بھی ان بیچاروں کی لاشیں کھلے آسمان کے نیچے رکھ کر مدد مدد پکارتی ہیں، تو ہر بار چند حکومتی لوگ جا کر جھوٹے دلاسے دے کر آ جاتے ہیں۔ یہ بے بس مظلوم حکومتی وعدوں پر اعتبار کر لیتے ہیں کہ آئندہ ان کی نسل کشی نہیں ہوگی، ان کی حفاظت کا مؤثر انتظام کیا جائے گا، دہشت گردوں کا قلعہ کما کر دیا جائے گا۔ لیکن چند دن بعد پھر ہزارہ برادری کے لیے زمین مقتل گاہ بنا دی جاتی ہے، اور پھر پہلے سے زیادہ درندگی اور سفاکیت سے بیچاروں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ بار بار ہزارہ برادری کی نسل کشی کے بعد اور ہر بار حکومتی وعدوں کے باوجود جب اس بار پھر 11 معصوم انسانوں کو ذبح کر دیا گیا، تو ہزارہ برادری کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ماضی کی طرح پھر حکومتی وزراء، وزیر اعظم صاحب کے درباری، وزیر اعظم صاحب کی نظروں میں سرخرو ہونے کے لیے پھر وعدوں اور مالی مدد کا پلندہ لے کر مظلوم ترین لواحقین کے پاس گئے۔ یہ ان سے افسوس کرنے نہیں بلکہ ڈیل کرنے گئے تھے، مسئلہ حل کرنے نہیں، جناب وزیر اعظم صاحب کی نظروں میں سرخرو ہونے کے لیے گئے تھے، کیونکہ ہزارہ برادری کے لوگ 2 عشروں سے اپنے پیاروں کو ذبح ہوتے دیکھتے آئے ہیں، بار بار حکومتی درباریوں کے وعدوں کو بھی دیکھتے آئے ہیں۔ اس لیے ان بیچاروں نے ان درباریوں سے بات چیت نہیں کی اور گستاخی عظیم یہ کر دی کہ ہم آپ کی باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ اس بار وزیر اعظم صاحب آ کر ہماری دلجوئی کریں گے، ہماری نسل کشی کو روکنے کا ٹھوس پلان دیں گے، تو ہم اپنے شہداء کی تدفین کریں گے۔ یہ درباریوں کے لیے گستاخی تھی کہ ہم آپ کے پاس چل کر آئے ہیں، ہماری بات کیوں نہیں مانی جاتی؟ کیونکہ اقتدار کی راہداریوں میں پھرنے والے یہ حشرات الارض اقتدار کے جھولوں پر بیٹھ کر خود کو اعلیٰ نسل کے انسان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اقتدار کا بخار ان کے سروں کو چڑھتا ہے تو گردنوں میں سریا آ جاتا ہے۔ اقتدار کے دسترخوانوں کی بچی ہڈیاں چوسنے والے یہ موسمی بٹیرے بھول جاتے ہیں کہ یہ اقتدار کی ہوائیں سدا ان کی حمایت میں نہیں چلیں گی۔ یہ کب مخالف سمت میں چلنا شروع کر دیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ خالق نے اگر اقتدار کی چند ساعتیں ان کو عطا کی ہیں تو یہ پانی کے بلبلے ہیں جو کسی بھی وقت بجھ سکتے ہیں۔ لیکن اقتدار کے کوٹھے پر براجمان یہ درباری خود کو فرعون سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم خاص میٹیریل سے بنے ہیں،
ہم دوسروں پر حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جب ہزارہ کے مظلوموں نے ان رنگ برنگے درباریوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور یہ گزارش کی کہ اس بار جب تک محترم وزیر اعظم صاحب نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم اپنے پیاروں کی تدفین نہیں کریں گے، تو اقتدار کے جھولوں پر جھولتے درباریوں کی شان میں گستاخی ہو گئی۔ لہجوں میں فرعونیت اتر آئی۔ فرعونیت اور بات چیت کا شاہانہ انداز وطن عزیز کے ٹی وی چینلز پر پوری دنیا دیکھ چکی ہے کہ غم میں غرق متاثرین کے ساتھ ان درباریوں نے کن لہجوں میں کس طرح بات کی۔ انا تکبر کے گھوڑوں پر سوار ان درباریوں کے انداز گفتگو نے پورے پاکستان کو سراپا احتجاج بنا دیا۔ پھر ہزارہ کے متاثرین کے غم میں شریک ہونے کے لیے پورا پاکستان دھرنے میں تبدیل ہو گیا۔ ایک ایک شہر میں کئی کئی جگہوں پر لوگ سراپا احتجاج بن گئے۔ اقتدار کے نشے میں دھت درباریوں نے جواب دے دیا۔ پھر اہل وطن پر اس وقت تو حالت مرگ طاری ہو گئی جب ان درباریوں کے اکسانے پر جناب وزیر اعظم صاحب نے بھی ماضی کی طرح بلا سوچے سمجھے ہزارہ کے متاثرین کو بلیک میلر کہہ دیا کہ وہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ جناب وزیر اعظم کے منہ سے نکلے یہ الفاظ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئے۔ پورا ملک سلگ اٹھا، یہاں تک کہ پاکستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک احتجاجی دھرنوں کی فصل اگائی، یہاں تک کہ 6 دنوں میں یہ پورا ملک مفلوج ہو کر رہ گیا۔ وزیر اعظم صاحب کے بہت سے چاہنے والے بھی پسپائی پر مجبور ہو گئے کہ بلیک میل کے الفاظ کا دفاع کیسے کریں گے۔ پورا پاکستان پہلے ہی احتجاج کی چتا میں بھڑک رہا تھا، ان الفاظ نے تو جلتی پر تیل کا کام کیا۔ محلہ محلہ، شہر شہر احتجاجی دھرنوں کا سیلاب آ گیا۔ ان حالات میں بھی وزیر اعظم صاحب ماضی کی طرح اپنے الفاظ پر ایسے ڈٹے جن سے حالات مزید خراب ہوتے گئے، یہاں تک کہ مقتدر حلقوں کی طرف سے وزیر اعظم صاحب کو ہزارہ برادری کے پاس جانے اور دلجوئی کا مشورہ دیا گیا، جو آخرکار وزیر اعظم صاحب نے مان لیا۔ اس طرح پورا ملک جو احتجاجی آگ میں جھلس رہا تھا، پورا ملک مفلوج ہو کر رہ گیا۔ وزیر اعظم صاحب کا ایک بار پھر قول و فعل میں شدید واضح تضاد نظر آیا۔ جو ساری زندگی یورپ کی مثالیں دیتے رہے، یہ بھول گئے کہ جب نیوزی لینڈ میں مسلمانوں پر دہشت گردی ہوئی تو انگریز خاتون وزیر اعظم نے کس طرح عقل و دانائی، محبت اور شفقت سے مسلمان متاثرین کے پاس جا کر شلوار قمیض پہن کر دلجوئی کی۔ اس طرح نان مسلم خاتون وزیر اعظم نے پوری دنیا کا دل جیت لیا۔ وزیر اعظم صاحب بلیک میلر کے الفاظ استعمال کرتے وقت یہ بھول گئے کہ متاثرین کے پاس جانے سے ان کا قد بڑھ جانا تھا، لیکن افسوس وزیر اعظم صاحب نے عوامی لیڈر بننے کا موقع کھو دیا۔ اب بلیک میلر کے الفاظ ساری زندگی وزیر اعظم صاحب کا پیچھا کریں گے اور ان کے پاس جواب کے الفاظ نہیں ہوں گے۔